اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی دیوی جو دن رات کو تبدیل کیا کرتی تھی، اور ایک ایسا دیوتا جو خوبصورتی اور مال و دولت دیا کرتا تھا۔ یہ دونوں دیوی اور دیوتا کون تھے، اور عرب کے مشہور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور کعبہ میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور عرب کے مشہور بت یعنی لات اور عزا کون تھے؟ کیا حقیقت میں یہ کوئی انسان تھے، اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کس طرح فرمایا؟ پھر دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پھر دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تو ہر دور کے اندر شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کر کے بت پرستی کے اندر مبتلا کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر بت پرستی کس طرح شروع ہوئی، اور کس طرح کعبہ کے مسلمانوں کو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے دور کیا اور بت پرستی کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے منات گھڑیا کو بھی؟ پھر دوستو، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایمان کو چھوڑ کر اس شرک کے اندر مبتلا تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت تھے جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، چونکہ لوگ اس کے سامنے اکثر جھکے رہتے تھے اور اس کو کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرتے تھے۔ پھر دوستو، مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ و سفید کی مالک ہے، دن رات کو تبدیل کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر یہ دونوں بت عرب کے اندر اتنے مقبول تھے کہ لوگ بات بات پر ان بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اور ان بتوں کی حفاظت کرنے والے کاہن لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت سارا مال و دولت کماتے اور روپیہ پیسہ اکٹھا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ عرب کے یہ دونوں مشہور بت یعنی لات اور عزا کہاں سے آئے اور ان کی عبادت کیسے شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ عرب کا ایک مشہور اور نیک آدمی تھا جس کا نام لات تھا، چونکہ مکہ میں لوگ مکہ کی زیارت کے لیے کثرت کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا۔ یہ آنے جانے والے تمام لوگوں کو ستو پلایا کرتا تھا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیک اور ہر کسی کی مدد کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایسا شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گھولا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ یہ عزا نامی خاتون طائف کے لوگوں کو ایک ویران مکان میں ملی تھی، اسی وجہ سے عزا کے بارے میں نعوذ باللہ یہ مشہور تھا کہ وہ خدا کی بیٹی ہے۔ جب یہ عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی اس کو بری نظر سے دیکھتا وہ کسی نہ کسی بیماری یا مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام سرداروں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی رات ایسا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لات اور عزا جب شادی کی پہلی رات اپنے حجرہ عروسی یعنی کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ دونوں لوگوں کو کبھی نہ ملے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے لوگ یہ کہتے رہے